محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، آقا ہمارے بڑی شان والے، لگاتے ہیں یہ ایمان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، آقا ہمارے بڑی شان والے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور تاریخ اسلام کے عنوان سے یہ سلسلہ جاری ہے یکم رمضان سے۔ آپ سب کی حوصلہ افزائی اور پذیرائی کا بہت بہت شکریہ۔ اب ظاہر ہے بس کل آخری اس کی نشست یا پرسوں اس کی آخری نشست، ہم بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اور ظاہر ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بات ہو تو پھر یہ ایک سیگمنٹ نہیں، ایک نشریات نہیں، ایک زندگی نہیں، ایک صدی نہیں، تذکرہ کرتے چلے جائیں، بات مکمل ہو نہیں سکتی۔ ظاہر ہے بس ہمارے وقت میں جتنی گنجائش ہے ہم اتنی بات کریں گے اور کر سکتے ہیں۔ تو یہاں تک معاملہ پہنچا تھا کہ جنگ بدر میں کفار کو شکست فاش ہو گئی ہے، اور اب وہ سب بھاگ کے پہلے ایک شخص مکہ پہنچا، اس نے بتایا کہ وہاں پر کیا ہو گیا ہے۔ اب یہ سارے کے سارے واپس مکہ آئے ہیں، تو کیا حال ہے کفار کا، کیا سوچ ہے اور آگے کا کیا ماحول ہے۔ گروہ کفر جب سے بھاگ کر مکے میں آیا تھا، بدر ہار کے گروہ کفر جب سے بھاگ کر مکے میں آیا تھا، اسی دن سے یہ دستور عمل اس نے بنایا تھا کیا کہ تیاری کرے ہر فرد جنگ انتقامی کی۔ کیا بدلہ لینا ہے بھائی، بہت بری شکست ہوئی ہے، بہت رسوائی ہوئی ہے، کہ ہر کے تیاری کرے ہر فرد جنگ انتقامی کی، پذیرائی نہیں ہوگی کسی عذر اور خامی کی، کیونکہ بہانہ نہ کرے، سب نے لڑائی لڑنی ہے۔ قبائل کو قریشی شاعروں نے جا کے بھڑکایا، پرستاران باطل کو ضیاء حق سے دھڑکایا۔ کہا کیا کہہ کے بھڑکایا، کیا پروپیگنڈا کیا، کہا یہ مسئلہ ہے دین آبائی کی عزت کا۔ اب یہ ذاتی معاملہ نہیں رہا بھائی، اب تو ہمارے دین پر آنچ آ گئی ہے۔ کہا یہ مسئلہ ہے دین آبائی کی عزت کا۔ اپنے جھوٹے خداؤں کے نام لے کے کہنے لگے کہ بھائی اب ان پر آنچ آ گئی ہے۔ کہا یہ مسئلہ ہے دین آبائی کی عزت کا، پرانے مسلک لات و عزائی کی عزت کا۔ 72 پہلوان جو قوم کے سردار تھے سارے، مسلمانوں نے آ کر بدر کے میدان میں مارے۔ حبل اور لات و عزا نے ہمیں شاید سزا دی ہے۔ نعوذ باللہ اپنے جھوٹے خداؤں کے نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں سزا دی ہے۔ حبل اور لات و عزا نے ہمیں شاید سزا دی ہے کہ ہم نے مدتوں سے بندگی ان کی گھٹا دی ہے، ہم نے ان کی عبادت میں نعوذ باللہ کمی کی ہے، تو ہم سے ناراض ہیں کہ ہم نے مدتوں سے بندگی ان کی گھٹا دی ہے۔ خداؤں، جھوٹے خداؤں، اپنے خداؤں کی بات کر رہے ہیں، خداؤں دیوتاؤں کو خفا یوں کر لیا ہم نے کہ ان کے دشمنوں کو زندہ کیوں رہنے دیا ہم نے، اس لیے ہمارے خدا ناراض ہے۔ خدا سب روٹھے بیٹھے ہیں، منانے کی ضرورت ہے، کوئی تازہ لہو ان کو پلانے کی ضرورت ہے۔ بھائی زمین پر جب تلک زندہ ہیں دشمن دیوتاؤں کے، رہیں گے ہم ہدف زیر فلک ساری بلاؤں کے۔ اٹھو 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 اے لات و عزا حبل کے اب پوجنے والوں، اور یہاں اس نے آقا کا نام لیا، میں آقا کا نام نہیں لیتا۔ اٹھو اے لات اور عزا حبل کے پوجنے والوں، اور ان کے اور سارے ساتھیوں کو ذبح کر ڈالو۔ یعنی یہاں اس نے آقا کا نام لے کر کہا کہ ان سب کو بس اب یہ انجام۔ تو اب اس جنگ میں اب جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا سارا معاملہ سنا۔ اب وہاں مکے میں یہ ہو رہا ہے، صرف مرد ہی نہیں خواتین بھی تیاریاں کر رہی ہیں۔ قریشی عورتیں کیا کر رہی ہیں، قریشی عورتیں بھی دف بجاتی اور رجز گاتی،
چلی جاتی تھی ان کے آتشی جذبات بھڑکاتی، غلاموں اور جلادوں کو دم اور دام دے دے کر، فریب وعدہ آزادی اور انعام دے دے کر، بڑھاوے دے کے بدکاروں کو مال و گنج دینے کے، یہ حربے لے کے آتی تھی نبی کو رنج دینے کے۔ یہ ساری دائنی پرچھائیاں فطرت بد کی بہت مشتاق تھی یہ قتل اصحاب محمد کی۔ اب یہ ساری پلاننگ ہو رہی ہے کہ اب تو بدلہ لینا ہی ہے۔ بلائیں جمع ہو کر تیش میں آ کے نکلی تھی، بشر کا خون پینے کی قسم کھا کھا کے نکلی تھی۔ تو اب کیا ہوا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سرکار کو مشرکین کے ممکنہ حملے کی خبر ملی تو آپ نے خبر لانے کے لیے کہ کیا معاملہ ہے، دو نوجوانوں کو آپ نے اس بات پر مامور کیا کہ وہ جا کر خبر لائے کہ اصل معاملہ کیا ہے، جو جنگ کی خبریں ہیں، یہ جو مکے کا جو ماحول ہے اس میں کتنی حقیقت ہے۔ نبی نے انس و مونس دو جواں مامور فرمائے، انس مونس دو جواں مامور فرمائے جو مانند ہوا فوج قریشی کی خبر لائے۔ کیا خبر لائے؟ گزارش کی کہ حملہ آوروں کا ایک بڑا لشکر چلا آتا ہے آندھی کی طرح عرض مدینہ پر، اٹالہ ان کا قرب شہر میں ہے، بند ہے رائیں، اجاڑے ان کے گھوڑوں نے، اجاڑی ان کے گھوڑوں نے مدینے کی چراگاہیں۔ اب جب یہ خبر آ گئی کہ یہاں تو وہاں تو یہ ارادہ ہے، اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا؟ نماز صبح پڑھ کر، ایک روز نماز صبح پڑھ کر آپ نے ارشاد فرمایا۔ اب سرکار کہہ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اور مشورہ کر رہے ہیں۔ نماز صبح پڑھ کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، امتحان کا وقت سخت آیا، مجھے یہ جنگ ایسا حادثہ معلوم ہوتا ہے جو ہر امت کو بہر امتحان مقسوم ہوتا ہے۔ نبی کو اس میں خود ہے احتمال صدمہ ذاتی، دکھایا جا چکا ہے مجھ کو حال صدمہ ذاتی۔ یہ رستہ ہے، اور سرکار خود کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ رستہ ہے میرے اصحاب اکبر کی شہادت کا، کوئی وعدہ نہیں اس راہ گزر میں خر قیادت کا۔ اگر تم اس لیکن یہ کہا کہ اگر تم اس رہے دشوار میں ثابت قدم نکلے، ثبات و صبر کے اظہار میں ثابت قدم نکلے، حدیں قائم رکھی تم نے اگر طاعت گزاری کی، تو دیتا ہوں بشارت میں تمہیں تائید باری کی، تو دیتا ہوں میں بشارت، تو دیتا ہوں بشارت میں تمہیں تائید باری کی۔ اب سرکار بتا رہے ہیں کہ معاملہ کیا ہے۔ سرکار کہہ رہے ہیں، سرکار مدینے میں ہے، پلاننگ ساری مکے میں ہو رہی ہے، اب سرکار آگاہ کر رہے ہیں، اس انداز سے آگاہ کر رہے ہیں۔ کہا دیکھو تمہیں اس وقت چاروں سمت سے آدھا نے گھیرا ہے، دشمن آدھا، تمہیں اس وقت چاروں سمت سے آدھا نے گھیرا ہے، یہاں دشمن کا گھر ہے، اس طرف آدھا کا ڈیرا ہے، اور مدینے کی جو حالت ہے وہ تم پر آشکارا ہے، قریشی لشکر جرار احد پر خیمہ آ رہا ہے۔ اب یہ ہے ساری کی ساری صورتحال جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دی۔ بس اب آخری شعر سنیے، اب سرکار مشاورت کر رہے ہیں، سرکار کہہ رہے ہیں بتاؤ، تم بتاؤ ان کو روکے چل کے باہر چند میلوں پر، یعنی ہم نکلے مکے سے، ان کو روکے، بتاؤ ان کو روکے چل کے باہر چند میلوں پر کہ اس لشکر کو بڑھنے دے مدینے کی فصیلوں پر، اور اپنا اوپینین یہ دے رہے ہیں، کہنے دیکھو بظاہر بند ہو کر جنگ کرنے میں ہے آسانی، اس لیے کہ یکایک نرغہ کر سکتے نہیں بیداد کے بانی، مگر وہ کہہ رہے کہ فیصلہ ہوگا جو اکثریت کہہ رہی ہے، مگر یہ منحصر ہے کثرت آرائے ملت پر، تدبر شرط ہے ہر دیدہ بینائے ملت۔ تو سرکار نے یہ کہہ دیا ہے کہ میری رائے یہ ہے، صورتحال یہ ہے، مشورہ کرو اور بتاؤ کہ مکے سے نکلنا چاہیے یا ویٹ کرنا چاہیے کہ وہ مدینے سے نکلنا چاہیے، یا ویٹ کرنا چاہیے کہ وہ مدینے کی طرف آئیں اور ہم یہ والی اسٹریٹجی اپنائیں۔ اب اکثریت کا اتفاق کس چیز پر ہوا؟ کلرز کریں گے انشاءاللہ۔